إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد ولا ند ولا مثيل له ولا مثال له وأشهد أن سيدنا ومولانا ومعلمنا ومرشدنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة فترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد قال تعالى فالذين آمنوا به وعزروه ونشروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع بصير يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون وقال تعالى واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس امت پر حقوق بطور امت ہمارے فرائض یعنی ہمارے فرض کے ہیں اس لیے کہ کسی کا فرض دوسرے کا حق ہوتا ہے۔ ایمان، اس کے بعد ایمان کا مظہر توقیر ہے، عزت ہے۔ ایمان کا دعویٰ عبداللہ ابن ابی بھی کرتا تھا لیکن عزت نہیں کرتا تھا، پتہ چل جاتا باڈی لینگویج سے اور اعمال سے، جس کے بارے میں سورہ الحجرات میں کہیں دوپہر کے وقت جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قیلولہ کا وقت تھا تو کچھ بدو آئے۔ اب انہوں نے آ کے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے حجرے تھے ان کے گرد پھرنا اور آوازیں دینا شروع کر دی، یا محمد اخرج الینا، اے محمد نکلو باہر، ہم آئے ہوئے ہیں، ہم تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ ظاہر یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک گھر میں ہوں گے لیکن باقی بھی ڈسٹرب ہوئے۔ پھر یہ جو انداز تھا یہ نہایت جاہلانہ تھا۔ تو قرآن حکیم مواقع پہ قانون بناتا ہے، ایک موقع پیدا ہوتا ہے اس کو بنیاد بنا کر پھر ایک قانون کو واضح کرتا ہے۔ سورہ الحجرات میں اس کو بیان کیا تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اور رسول کے سامنے آگے مت بڑھو، یعنی اللہ اور رسول کا حکم موجود ہو تو اس میں اپنی ٹانگ مت اڑاؤ، یہ ہے آگے بڑھنے کا مطلب۔ اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ پاک سن بھی رہا ہے، دیکھ رہا ہے سب۔ پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، یعنی ایسا نہیں کہ آپ یہ کہ دل میں بڑا احترام ہے
لیکن آپ اپنی باڈی لینگویج سے اس کا اظہار نہ کریں۔ فرمایا ایمان والو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بطور رسول اور اللہ پر بطور الہ، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آواز نبی کی آواز پر بلند مت کرو۔ آپ کو پتہ ہے اصوات آج کل ووٹنگ کو کہتے ہیں، صوت ووٹ کو کہتے ہیں آج کل، وہ جمہور کی آواز ہوتی ہے۔ تو عملی طور پر اللہ کے رسول کے خلاف اپنے ووٹ کو مت استعمال کرو، کہیں بھی ہو، وہ گھر میں ہو، برادری میں کوئی مشورہ ہو رہا ہے تو کبھی بھی وہ مشورہ مت دو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی حکم کے خلاف، یہ ووٹ ہے، یہ آواز بلند کرنا ہے۔ عملی طور پر یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تو ضروری بات کرنی ہے تو آواز کو دھیما کر کے بات کریں، پتہ چلے کہ جو ہستی آپ کے سامنے بیٹھی ہے اس کی عزت، اس کا وقار، اس کا جلال تمہارے دلوں میں۔ آگے چل کے آپ دیکھیں گے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ چچا ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سسر ہیں، والد ہیں، فادر ان لا، سماجی درجہ سسر کا والد کے برابر، لیکن کہا گیا وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، تمہارے داماد بھی ہوں گے، تمہارے بھتیجے بھی ہوں گے، لیکن یہ بات ذہن میں رکھو یہ اللہ کے رسول ہیں۔ لہذا صحابہ نے نام لے کر نہیں پکارا۔ ابو بکر صدیق، عمر فاروق رضی اللہ عنہ بڑا رشتہ ہونے کے باوجود، حضرت عباس، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ بڑا رشتہ ہونے کے باوجود کبھی بھی یا محمد کہہ کے نہیں پکارا، یا رسول اللہ، یا نبی اللہ۔ تمہارے رشتے اپنی جگہ ہوں گے لیکن اللہ کا رسول ہونے کی وجہ سے یہ سب سے بالا ہے، ان کی بات سنی جائے گی، ان کی اطاعت کی جائے گی، ان کو اپنے مشورے کا پابند نہیں بنایا جائے گا۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آواز کو نبی کی آواز پر بلند مت کرو۔ ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، جس طرح تم ایک دوسرے سے کھل کر بے تکلفی سے گہک کر بولتے ہو، کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طرح مت کرو، اس طرح مت بول۔ کیوں؟ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، اس گستاخی کی وجہ سے اگرچہ تمہاری نیت نہ ہو، اس لیے تمہیں معلوم بھی نہیں ہوگا، اور تمہارے اعمال حبط ہو جائیں گے۔ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، وہ لوگ جو اپنی آوازوں کو ڈم رکھتے ہیں، دھیما رکھتے ہیں اللہ کے رسول کے سامنے، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، یہ وہ لوگ ہیں اللہ نے جن کے دل کا امتحان لے لیا ہے تقوی کے لیے، پاس کیا۔ یہ جو سلنڈر بھرتے ہیں، یہ جو بوتلیں خالی پانی کی آپ واپس کرتے ہیں، پہلے ان کا ٹیسٹ ہوتا ہے کہیں کوئی لیکیج تو نہیں ہے، اس کے بعد پھر اس میں دوبارہ گیس فل کی جاتی ہے۔ دلوں کا ٹیسٹ ہوتا ہے، اس میں جتنی نبی کی توقیر ہوگی اتنی کیپیسٹی ہوگی تقوی کے لیے۔ نبی کے لیے اس دل میں اگر کوئی جگہ نہیں تو بندہ الٹا لٹک کے بھی 12 سال 14 سال نکال لے کہ جی میں اللہ کی عبادت کر رہا ہوں، اس میں ایک قطرہ بھی تقویٰ نہیں دیا جائے گا۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے مغفرت ہے اور اللہ کے یہاں ایک عظیم اجر۔ تو یہ مسلمان کے ذمہ۔ اب ہم دیکھیں، ہم توہین کے نام پر بندہ مار دیتے کہ جی فلاں نے گستاخی کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کسی مسلمان کے بارے میں آپ قطعاً یہ نہیں سوچ سکتے کہ اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی، یعنی مسلمان گستاخ ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ کے اپنے اگر معیار ایسے ہیں کہ جی ہمارے جو مخالف فرقے کا ہے وہ گستاخ رسول ہے اس لیے کہ وہ آپ کو نور نہیں مانتا، یا آپ کے فتوے شریعت ایسا نہیں کہتا، آپ لوگوں کے دلوں کا حال نہیں جانتے، آپ اس پر فیصلہ نہیں کر سکتے۔ مومن گستاخ نہیں ہو سکتا، الفاظ میں اس کے
اس کی تربیت کے مطابق کمی بیشی ہو سکتی ہے، اونچ نیچ ہو سکتی ہے، لیکن گستاخ نہیں ہو سکتی۔ تو عملی طور پر یعنی بظاہر یوں پتہ چل رہا ہے کہ ہم میں سے ہر مسلمان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کا محافظ ہے، عصمت کا محافظ ہے، اور کسی سے بھی حضور کی شان میں گستاخی برداشت نہیں کر سکتا۔ لیکن ہماری عملی زندگی دیکھ لیں، انفرادی ہو، سماجی ہو اور اجتماعی ہو، بطور امت بدترین معاشرہ ہمارا ہے۔ کوئی نہ مانے کہ ہم اس رسول کی امت ہیں جس کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں۔ دیکھیں عیسائیوں کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا سورہ الحدید میں، وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً، ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو دلوں میں رأفت اور رحمت۔ رافت کیا ہوتی ہے؟ رافت سافٹ ویئر ہے جو درد کو محسوس کرتے ہیں، اور رحمت اس درد کی دوا کرتی ہے۔ آپ کو کسی پر رحم آیا، یہ رافت ہے اصل میں، لیکن اگر آپ نے اس مریض کو پیسے دے دیے علاج کے لیے تو یہ رحمت ہے، یہ رحمت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لفظی طور پر رحمت والے نہیں تھے کہ روتے رہتے تھے، آپ لوگوں کا قرض اٹھا لیا کرتے تھے۔ دو لوگوں میں تنازع کھڑا ہو گیا، آپ نے فرمایا یار میں تیرا قرض دے دوں گا تو تم دونوں آپس میں صلح کر لو، یہ رحمت ہوگی۔ حضور مقروض رہتے تھے دوسروں کی وجہ سے، یہ وہ چیز تھی جس کے بارے میں حضرت خدیجہ نے کہا تھا کہ آپ جیسا بندہ اللہ پاک ضائع نہیں کرے۔ وَتَحْمِلُ الْكَلْ، آپ لوگوں کے بوجھ اٹھا لیتے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ پاک آپ کو ضائع کرے۔ تو رافت اور رحمت آپ دیکھ لیں ریڈ کریسنٹ، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کے دلوں میں جو اللہ نے کہا کہ رافت اور رحمت میں نے رکھی ہے، وہ نظر آتی ہے عملی طور پر، پریکٹیکلی۔ وہ اپنے یہاں کی وہ زندگی جس کے لیے مسلمان قادیانی لکھوا کے اپنے آپ کو تو باہر جاتا ہے۔ گجرات کے ایک مولوی صاحب کا بیٹا پکڑا گیا، باپ نے تصدیق کی تھی کہ قادیانی ہے، صرف اس لیے کہ یورپ میں پناہ مل جائے اس کو، پاؤنڈ چھاپے یہ۔ ہمارے پاکستان سینٹر کے ایک صاحب کا نائب صدر اسی طرح چلے گئے۔ وہ یورپ جس کے لیے ہم دین ایمان بیچ کر جاتے ہیں، وہ لوگ وہاں سے آ کر کیمپوں میں زندگی گزارتے ہیں ہمارے یہاں، اور فلسطینی کیمپوں میں انہوں نے کتے اور بلیاں کھائی ہیں فلسطینیوں کے ساتھ، اور اپنی حکومت کی بار بار کی پیشکش کے باوجود کہ ہم تمہارا اخراج کرتے ہیں، ایویکویشن اس کو کرنا، ان کے ساتھ جیے مریں گے۔ یہ ہے رحمت، ان میں نظر آتی ہے۔ ان کی نرسوں کا رویہ دیکھ لیں اپنے مریضوں کے ساتھ، اور ہماری نرسوں کا دیکھ لیں، مسلمان نرسوں کا۔ ان کی نرس مریض الٹی کرتا، دونوں ہاتھ رکھ کے سامنے اس کو وہ روک لیتی ہے اور بستر پر نہیں گرنے دیتی اور لے کے جاتی ہے اس کو واش بیسن۔ ہماری نرس عورت داخل ہوئی ہے، ویل چیئر پہ اس کو لے رہے ہیں، ڈلیوری ہونی تھی، اور اس کو کہہ رہی ہے کہ ادھر پیدا نہیں کرنا، ادھر پیدا نہیں کرنا، بچہ ہو گیا انہیں۔ اب اس کے بس کی بات تھی پیدا نہیں کرنا، اس نے کھینچ کے ایک تھپڑ اس کے منہ پر مارا، تو میں کہا تھا ادھر پیدا نہیں کرنا۔ یہ مسلمان نرس۔ ہمارے یہاں نرسیں بنتی ہیں پیسے کے لیے، گھر کی مالی حالت سدھارنے کے لیے۔ ان کی نرسوں میں ان کے نبی کا عکس نظر آتا ہے، رحمت للعالمین تو ہمارے نبی تھے، ہمارے اندر وہ کیوں نہیں ہے؟ ایمان نہیں ہے۔ یہ فیصلے بڑے ہوں گے حشر کے دن، دوسروں کو کافر کرنے والوں کو اپنے ایمان کی پڑی ہوگی۔ تو معاشرہ دیکھ لیں، ہم اعتبار نہیں کرتے۔ یہاں آپ جاتے ہیں، آرڈر دیتے ہیں، آپ کو تسلی ہوتی ہے کہ جس چیز کا آرڈر دیا وہی پیک ہوگی۔ آپ یہاں اتنا عرصے سے ہیں، کبھی ایسا ہوا کہ آپ نے کسی ملے باری سے خریدا ہے، کسی سکھ سے کوئی چیز خریدی ہے، اور گھر آ کے آپ نے کھولی اور وہ چیز نہیں تھی؟ پاکستان میں یہ نہیں ہوتا۔ ایک برتن کے سیٹ کا آرڈر دیا یہاں لانے کے لیے، اور اسے کہا کہ تم پیک کر دو، پیسے اسے دے دیے، اور ہم آگے اپنی دکان تھی وہ دیکھنے چلے گئے کیا صورت حال۔ واپس آئے، اٹھایا، یہاں لے آئے، کتنی چیزیں اندر ٹوٹی ہوئی تھی۔
ٹوٹی سے مراد ہے کہ ایسا نہیں کہ رستے میں پیکنگ کی وجہ سے یا ایئرپورٹ پہ وہ ٹوٹی ہیں، اور یار اس کے ٹوٹے ہوئے حصے تو اندر ہوتے نا، آدھی آدھی، اس کا مطلب ہے اس نے ٹوٹی ہوئی رکھی ہیں، ایئرپورٹ پہ ٹوٹتی تو وہ ٹوٹے ہوئے حصے ساتھ تو ہوتے نا، یہ مسلمانی ہے۔ ڈاکٹر نمونیا کے لیے لکھ کے دیتا ہے جنٹاسین اور کہتا ہے کہ وہ جرمنی والا لانا، پاکستانی مت لانا، یہ کیا ثابت کرتا ہے؟ یہ توہین ہے، ہمارے رویے اور ہمارے اعمال، ہر چیز میں ملاوٹ، ہر چیز میں ملاوٹ، اب کسی پر اعتبار نہیں کر سکتے۔ خون، ایک بوتل میں گلوکوز ملا کے 3-4 بوتلیں بنا کے بیچ دی، اب لینے والا تو یہ کہہ رہا جی 4 بوتل خون دیا ہے، کیا پتا کہ اس میں 4 بوتل نہیں، ڈاکٹر کہتا جی اس کو 8 بوتلیں لگیں گی، آپ خرید کر لے آئے 8 بوتلیں، مگر وہ تو 2 بوتلیں ہیں، 8 تو بنائی گئی ہیں 2 کی، تو مریض تو مر جائے گا نا، اسے تو فوری طور پہ چاہیے تھا وہ۔ معاشرے کو دیکھتے ہیں تو اس میں عکس نظر نہیں آتا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کردار اور سیرت کو۔ ہم سراپا گالی ہیں اپنے نبی کے لیے، کلنک کا ٹیکا ہے ہم میں سے کسی کا بیٹا اگر خدا نہ خواستہ منشیات کے کیس میں پکڑا جائے، ہم اس سے ملاقات کے لیے جائیں اور کوئی واقف وہاں مل جائے تو ہم کیا کہیں گے؟ بیٹے سے ملنے آئے، لازم وہ پوچھے گا کیوں پکڑا ہوا ہے، لہذا کہیں گے وہ یار وہ جاننے والا تھا، وہ اندر تھا تو میں نے کہا چلیں ملاقات کر رہا تھا، یعنی ثواب کا عکس دیں گے کہ کسی کی کا پتہ کرنے کے لیے میں آیا ہوں، بڑا نیک ہوں۔ شرم محسوس کروں گا کسی کو بتانے کے لیے کہ میرا بیٹا ایسا ہے، اپنے آپ کی نسبت اس کے ساتھ پسند نہیں کروں۔ اگر بیٹا بول کے کہ کوئی بندہ اور کہے کہ جی میں مولوی صاحب کا بیٹا ہوں، ہتھ کڑیاں بیڑیاں لگی ہوئی ہوں، اور وہ یہ میری شان بڑھا رہا ہے وہ یا میری بےزتی کروا رہا ہے؟ اور ظالموں کرتوت دیکھو، ایک کافروں کے نہیں ہیں ایسے، اور ساتھ میں کہتے ہو کہ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمہ گو اور ماننے والے ہیں۔ ماننے والے وہ تھے جن کے بارے میں قرآن میں آیات نازل ہوئی، ایسے ہوتے ماننے والے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بازار گئے، بارش ہوئی رات کو، صبح بازار گئے، ایک بندہ اناج کی ڈھیری لگائے ہوئے بیچ رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اندر ڈالا اور اندر سے دانے کھینچ کے لائے، اور وہ گیلے تھے، اوپر سوکھے ہوئے تھے۔ تو آپ نے سے پوچھا معاذ، یہ کیا ہے؟ شرمندہ ہو کہنے لگا اللہ کے رسول رات کو بارش ہوئی ہے، بھیگ گئے تھے۔ آپ نے فرمایا ان کو الگ رکھو، تم بھیگ گئے ہیں ان کی ڈھیری الگ رکھو، سوکھے کی ڈھیری الگ رکھو، تاکہ اس کو اس کے بک جائے گا، وہ بھی 4 پیسے کم آئیں گے لیکن ایمان تو بچ جائے گا نا۔ آپ نے فرمایا لیس منا من غشنا فلیس منا، جو من غشنا، مجھے اور میری امت کو جس نے دھوکہ دیا وہ میری امت میں سے نہیں ہے۔ کہاں لے کے جاؤ گے نمازیں روزے؟ نبی ڈس آن کر رہا ہے، کون ہے جی؟ میں نہیں جانتا، یہ میری امت میں سے نہیں۔ سب سے بڑی سزا یہ ہے کہ نبی کسی کو ڈس آن کر دے، آخری امید نبی کی شفاعت ہے۔ یہاں بندہ پکڑا جائے نا، یہاں بندہ کسی بھی کیس بے گناہ بھی پکڑا جائے تو پھر کفیل آتا تو چھڑاتا، اس کے پاس پتاکا ہو بھی تو نہیں چھوڑتے، کفیل کو اطلاع دیتے ہیں بندہ چاہیے، بھاگا ہوا تو نہیں تھا، اور جب کفیل کہہ دے میں اس کو نہیں جانتا تو کون چھڑائے گا؟ نبی کہہ دے کہ میرا امتی نہیں، لا وارث ہے وہ بندہ جس کو کوئی نبی بھی نہ کہے کہ یہ میری امت میں سے۔ من غشنا فلیس منا۔ تو اعمال کے لحاظ سے ہمیں مسلمان ثابت ہونا ہے،
ہم ہیں بدنامی، ہم ہیں گستاخی اپنے رسول کی۔ اب فیس بک پہ دیکھیں، جتنے بھی اسٹوڈنٹس نکلتے ہیں طلباء دینی مدارس کے، اپنے مخالفین کے لیے کیسی ملحد ایسی زبان استعمال نہیں کرتے۔ کسی بندے کے بارے میں بات ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ نہیں یار یہ قادیانی نہیں ہے۔ تو تمہیں کیسے پتا قادیانی نہیں؟ کہتا ہے یار وہ بڑا نفیس آدمی ہے، بڑا ڈیسنٹ آدمی ہے، یہ جو بندہ ہے، یہ جو گالیاں دے رہا ہے، اس نے کہا یہ قادیانی نہیں ہو سکتا، قادیانی بڑے ڈیسنٹ ہوتے ہیں، مؤدب ہوتے ہیں، تمیز سے بات کرتے ہیں۔ یعنی اس نے یہ تفریق کر کے بتایا کہ مسلمان سمجھتا ہے کہ میں فری لانسر ہوں، جو چاہوں کروں، مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ یہی معاملہ یہود کا تھا، دنیا پوری کا مال کھا جاتے تھے اور کہتے تھے کہ لیس علینا فی الامیین سبیل، ہمیں کوئی گرفت نہیں ہوگی، ہم اللہ کے پیارے ہیں۔ مومن کے اخلاق میں اس کے نبی کا عکس ہونا چاہیے، جس طرح اس کی عادات میں اس کے باپ کا عکس ہوتا ہے، اس کی چال میں، اس کی بولنے کے طریقے میں، اس کی آواز میں پتہ چلتا ہے یہ کسی کا بیٹا، یہ فلاں کا بیٹا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے روحانی باپ ہیں، آپ کے ازواج ہماری بیویاں، ہماری مائیں ہیں، حضور باپ ہیں، تو کوئی عکس تو ہونا چاہیے نا، کوئی باپ کا عکس ہونا چاہیے گفتار میں، کردار میں۔ وہ کہاں ہے؟ پھر بندہ جس سے محبت کرتا ہے لازماً اس کو کاپی کرتا ہے، لازم اس کو کاپی کرتا ہے۔ بچہ باپ سے محبت کرتا ہے نا، باپ کے جوتے پہن لیتا ہے، باپ کی ٹوپی رکھ لیتا ہے، باپ کی شرٹ پہننے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ کاپی کرنا بتاتا ہے کہ اسے باپ سے پیار ہے، وہ باپ بننا چاہتا ہے، باپ کی کو فالو کرنا چاہتا ہے، باپ کے ساتھ مسجد میں آتا ہے۔ جو خواتین لیڈی ڈیانا سے محبت کرتی تھیں، حالانکہ اس نے آ کے تبلیغ نہیں کی تھی، لیکن محبت میں وہ ڈیانا کٹ بنواتی تھی، جیسے ہمارے بچے مائیکل جیکسن سے پیار کرتے تھے تو اسی کی طرح بننے کی کوشش کرتے تھے۔ اگر نبی سے پیار ہے تو سیرت میں، کردار میں نبی جیسا بننے کی کوشش کیوں نہیں کرتے ہم لوگ؟ عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے، یہ جو ہر سال دوسرے سال کوئی نہ کوئی وہ کارٹونز اور کوئی نہ کوئی خاکے، گستاخانہ خاکے، توہین آمیز خاکے، یہ کیا چکر ہے؟ یورپ کی زندگی تو بڑی مصروف زندگی، ان کے پاس تو اپنے والدین کو وزٹ کرنے کا ٹائم نہیں ہے، ان کے پاس تو اپنے پڑوسی کا حال پوچھنے کے لیے وقت نہیں ہے۔ وہ کیسے وقت نکال لیتے ہیں یہ کام کرنے کے لیے؟ کیوں کرتے ہیں؟ کبھی ہم نے غور کیا؟ وہ کہتے ہیں کہ جی وہ مسلمانوں سے نفرت کرتے ہیں، مسلمانوں سے نفرت کرتے ہیں تو مسلمانوں کو پناہ کیوں دی ہوئی ہے؟ بڑے بڑے سکھ سلنڈر مولوی عرب ملکوں سے بھاگ کر وہاں پناہ لے کے بیٹھے ہیں، جن کو یہاں سزائے موتیں ہوئی ہیں۔ کیوں پناہ دیتے ہیں ان مولویوں کو؟ اگر وہ اسلام سے کرتے ہیں نفرت، دے دینے چاہیے تھا، واپس مار دو ان کو۔ ہمارے یہاں اپنی آبادی سے زیادہ ہماری آبادی کو وہ کھلا رہے ہیں۔ ان کے یہاں جا کے دیکھیں، وہاں جاؤ بھی ان کی فیسلٹیز ہیں، جہاں پہ وہ ایک بیڈ بھی دیتے ہیں، وہ ناشتہ بھی دیتے ہیں، وہ لنچ بھی دیتے ہیں، زیادہ تر ہمارے لوگ بیٹھ کے کھا رہے ہیں وہاں، اور ٹیکس پے نہیں کرتے، چھپا لیتے ہیں پیسے۔ مساجد گلی گلی ہیں وہاں پہ۔ ہمارے یہاں جتنے بھی فرقے چل رہے ہیں وہ یورپ کے چندوں پہ چل رہے ہیں، روپئے سے نہیں چل رہے، وہ پاؤنڈ اور ڈالر سے چل رہے ہیں۔ تبلیغی جماعتیں آپ کی جاتی ہیں وہاں جناب علی، اور ان کا استقبال کیا جاتا ہے۔ آپ اپنے یہاں کسی کو تبلیغ کرنے دیتے ہیں؟ وہ نفرت کرتے ہوتے اسلام سے تو اسلام کی تبلیغ کیوں کرنے دیتے؟ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے ان کے معاشرے کی آزادی جیسا اور ان کے انسانی اخلاق جیسا۔
ہم یہاں سے بھاگ کے جاتے ہیں، پناہ لیتے ہیں، وہ روٹی کھلاتے ہیں، ہماری آنکھیں کھلتی ہیں، ہم جلوس نکال کے کہتے ہیں کہ یہ کافر ہیں، یہ مرتد ہیں، یہ واجب القتل ہیں، یہاں ہم نے اسلام نافذ کرنا ہے۔ اور اسلام تو تمہیں جوتے مار کے تمہیں نکال دیا تھا اس نے، مسلمان تو تمہیں سزائے موت ہوئی ہے اسلامی ممالک میں، وہ تمہیں لٹکانا چاہتے ہیں، تم نے وہاں پناہ لیا جا کے، اور وہاں تم ان کے آبادی کو مارنا چاہتے ہو اور ان پہ ٹرک چڑھا دیتے ہو، ساتھ یہ کہتے ہو کہ یہ کہاں، یہ حکم ہمیں رسول اللہ نے دیا ہے۔ ان کے شاپنگ مالز کو تم خون سے بھر دیتے ہو اور کہتے ہو رسول اللہ نے ہمیں اس کام کے لیے بھیجا ہے۔ تو پھر وہ رسول اللہ کے خاکے نہیں بنائیں گے تو کیا کریں گے پھر؟ اللہ کے رسول احسان فراموش نہیں تھے۔ جب حبشہ میں مسلمان گئے مہاجر بن کر، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کبھی بھی حبشہ پر یلغار مت کرنا، اس کا احسان ہے۔ مسلمان فرانس تک گئے یلغار کرتے اور چائنا تک، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ کی قبر چائنا میں ہے۔ کبھی یلغار مت کرنا۔ مسلمان ساری دنیا پھر گئے لیکن انہوں نے حبشہ پر حملہ نہیں کیا۔ حبشہ میں آج بھی عیسائی اکثریت میں، ایتھوپیا میں۔ یہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سبق، جو تم پر احسان کرے کبھی نمک حرامی مت کرنا۔ مسلمانوں کے وہاں موجود ہوتے ہوئے حبشہ والوں کی دوسرے ملک کے ساتھ جنگ ہوئی، مسلمانوں نے ان کی مدد کے لیے، حالانکہ وہ عیسائی حکومت تھی، ان کی مدد کے لیے لڑے کہ جس وطن کا ہم کھا رہے ہیں اس کا دفاع کرنا ہمارا فرض ہے۔ یہ تعلیم ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جب مکے سے وفد گیا تاکہ وہ اپنے آبسکینڈر جو ہیں ان کو واپس لے کر آئیں، تو انہوں نے وہاں جا کے کہا کہ یہ لوگ جو ہے ان کے عقائد ٹھیک نہیں ہیں، یہ ہمارے رشتہ دار ہیں، ہمارا خون ہے، لیکن بگڑ گئے ہیں یہ لوگ اور ان کے عقائد ٹھیک نہیں ہیں، لہٰذا اس لیے ہم ان کو لینے آئے۔ تو اس نے کہا میں تحقیق کرتا ہوں۔ مسلمانوں کی طرف سے جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خطابت کے یہ بادشاہ، اس خون میں خطابت۔ آپ نے کہا کہ اللہ کی قسم جو ہمیں اللہ کے رسول نے تعلیم دی ہے اور جو قرآن کی تعلیم ہے وہ تو میں اب وہاں وہی پیش کریں گے۔ وہاں جا کر انہوں نے کہا ہم مٹا دیں گے کافروں کو، ہم مار دیں گے، ہم جو بھی اسلام مسلمان نہیں ہے اس کو جینے کا کوئی حق نہیں ہے، یا مسلمان ہو جاؤ یا جناب علی ہم تمہیں قتل کر دیں گے، یا ہمیں کیا کہا کہ حضور نے کہا کہ یتیموں کا مال مت کھاؤ، رشتہ داروں کی صلہ رحمی کرو، کسی پر ظلم مت کرو، کسی کے پیسے زبردستی مت کھاؤ، تعلیمات بیان کی۔ اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا نبی ایسے ہی ہوتے ہیں، یہ ہے نبی کا کردار۔ تم کہتے ہو نبی کہتے ہیں کہ جو چڑھا دو ٹرک اور جنت میں چلے جاؤ، نبی کو بدنام تو تم کر رہے ہو، اشتعال تو تم دلا رہے ہو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس نے اپنے ماں باپ کو گالی دی، بڑی مذمت فرمائی آپ نے، تو صحابہ کو تعجب ہوا کہ اللہ کے رسول کون اپنے والدین کو گالی دیتے؟ آپ نے فرمایا اگر تم نے کسی کے والدین کو گالی دی، انہوں نے پلٹ کر تمہارے کو دی، تو اصل میں تم نے اپنے والدین کو گالی دی ہے، چونکہ اس کو گالی کا سبب تم بنے ہو۔ یہ توہین تم کروا رہے ہو اپنے کرتوتوں سے۔ انسان کے بچے بن کے اگر وہاں رہو، ان کے قانون کا احترام کرو، ان کے شہریوں کو عزت دو، تو کوئی ایسا نہ کرے۔ ہر معاشرے میں سارے لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے، ان میں بھی ایسے ہیں جن کی برداشت جواب دے جاتی، وہ پھر وہ کام کرتے ہیں جس سے تمہیں تکلیف ہو، تو وہ کام کرو مت کہ اپنے نبی کو بدنام کرو۔ اپنے حالات درست کرو، اپنا معاشرہ درست کرو، اپنی معیشت۔ دنیا کے بڑے بڑے ڈاکو تمہارے یہاں کھا گئے ہیں ملک کو، اپنے یہاں سے اٹھا کے باہر چھپا دیتے ہیں جا کے، جیسے کتا گھر سے اٹھا کے باہر جا کے گلی میں چھپا دیتے ہیں۔ اپنا آپ دیکھو، اپنے ملک کے حالات ایسے کرو تاکہ لوگ باہر جائیں نہ۔ اور جو گئے ہیں، یہ ہمارے علماء کا کام ہے کہ ان کی تربیت کرنا۔ علماء بھڑکاتے ہیں، اسی میں ان کی روٹی روزی۔
اصل چیز ان کو کالے کتے نے نہیں کاٹا کہ وہ اٹھ کے بھونکنا شروع کر دیتے ہیں، ان کو ہم مجبور کرتے ہیں۔ جب ہم کام برا کرتے ہیں اور اسے منسوب اپنے نبی کی طرف کرتے ہیں تو توقیر یہ ہے کہ اپنے نبی کی تعلیمات، کتنی چیزیں ایسی ہیں کہ جو اگر ان کو ملا کر پڑھا جائے تو ہم مسلمان ہی ثابت ہیں۔ ہم مسلمان نہیں ثابت ہوتے، بڑا جذبہ چڑھا ہوا ہمیں عشق رسول کا۔ مدارس اور مساجد میں بچوں کا ریپ، یوٹیوب پہ ذرا صرف ریپ ان ماسک سرچ کیجیے، چھوٹی چھوٹی بچیاں، بجلی کا کنڈے چوری کی بجلی، مساجد، ہر مسجد میں غصب کی تھوڑی نہ تھوڑی جگہ لازم ملائی گئی ہے، ساتھ والے پہ قبضہ کر لیا چپ کر کے، پہلے صفیں رکھی ہیں پھر قبضہ کر لیا۔ کردار تو یہ ہے، اپنا ان کا کردار یہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لیس بمؤمن من شبع وجارہ جائع، وہ مومن نہیں جس نے پیٹ بھر کے کھا لیا اور اس کا پڑوسی بھوکا ہے۔ یہ ہمارے یہاں ہے، ہمارے پڑوس میں کوئی خودکشی کر جاتا ہے بھوک کی وجہ سے، عید کے دن خوشی کے دن بچے مطالبہ کر رہے ہیں جوتوں کا، نئے کپڑوں کا، انہیں کیا پتا کہ گھر کی صورتحال کیا۔ عورت ہے مشین کسی سے مانگ کے لائی ہوئی ہے کپڑے سینے کے لیے، کپڑے دینے گئی ہے، پیچھے سے کسی نے مشین اٹھا لی ہے، چوری کر کے لے گیا گھر سے۔ ظاہر ہے یہ کس کو پتا تھا کہ اس گھر میں مشین ہے، کس کو پتا تھا کہ اب گھر میں وہ نہیں ہے؟ پڑوسی ہوں گے نا، جاننے والے ہوں گے، چوری ہوگی۔ اب وہ عورت جو ساری رات بیٹھی رہی ہے عید والے دن، رات کو کہ وہ صبح کپڑے پہنچانے لوگوں نے عید کرنی ہے، بچے اس کے بھوکے اور مشین بھی چوری ہو گئی ہے، تو اس نے دیکھا دائیں بائیں کچھ نظر نہیں آیا، کون دے گا؟ وہ تو مطالبہ کرنے آئیں گے اور عید والے دن بے عزت کریں گے۔ اس نے 3 بچوں کو بھی زہر دے دیا، خود بھی کھا کے مر گئے عید والے دن۔ ہم مسلمان ہیں، مسجد میں جا کے دیکھیں کارپیٹ لاکھوں کا پڑا ہوا ہوگا، لیکن پڑوسی کا حال ہمیں معلوم نہیں ہے کہ وہ کس حال میں ہے۔ لیس بمؤمن من شبع وجارہ جائع، پڑوسی بھوکا ہے اور تم نے کھا لیا تو مومن نہیں، تو مومن نہیں۔ واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم اس کا ایمان نہیں، اللہ کی قسم ایمان والا نہیں۔ قیل من یا رسول اللہ؟ الذی لا یأمن جارہ بوائق، جس شخص سے اس کا پڑوسی، جس شخص کے شر سے محفوظ نہیں، وہ مومن نہیں۔ حاجی ہو سکتا ہے، الحاج ہو سکتا ہے، قاری ہو سکتا ہے، حافظ ہو سکتا ہے، شیخ الحدیث ہو سکتا ہے، مومن نہیں ہے۔ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ۔ کتنے پڑوسی ہم سے، ہم ساتھ والے کا بنا مار لیتے ہیں۔ بنا، حضور نے فرمایا جو شخص زمین کے نشان مٹاتا ہے، یعنی بننے مٹاتا ہے تاکہ اپنا زیادہ کر لے رقبہ، اور جو شخص نسب مٹاتا ہے، بیٹا کسی اور کا کسی اور کے نام لگاتا ہے، فرمایا جنت میں نہیں جا سکتا۔ ٹریکٹر آ گئے، جس کا دل کرتا ہے پھیرا لگاتا ہے جناب علی اور 2 فٹ ادھر کر لیتا، اس سے کتنے گندم آ جائے گی تمہارے گھر، باقی کی بھی آرام کر لی ہے تم نے۔ یعنی ہر وہ کام ہمارے اندر موجود ہے جس کا نام لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس میں یہ ہے وہ میرا امتی نہیں ہے، وہ ایمان والا نہیں ہے، وہ سارے کام ہمارے اندر موجود ہیں۔ ہم لوگوں پہ فتوے لگاتے ہیں، قیامت کے دن پتہ چلے گا تمہیں اپنی پڑ جائے گی۔ وہ لائن میں لگے ہونا جب آزاد کی، تو اب تو وہ ٹوکن ملتے ہیں، پہلے پرانی لائن لگی ہوئی ہوتی تھی تو لوگ ایک دوسرے کے پیپر دیکھتے رہتے تھے تاکہ پتہ کریں کہ میرا کوئی کام تو نہیں ہے، تو مشورے بھی دیتے رہتے، یار اس کی کاپی کروا کے لا، فلاں کر یار فلاں پیپر کم، تاکہ نکلے ایک دفعہ صحیح اس میں سے۔
اور وقت آئے تو وہ جس کو کہہ رہا تھا تمہارا پیپر کم ہے کام نہیں ہوگا وہ نکل گیا، اور یہ جو سمجھ رہے تھے کہ یہ بہت ماہر ہیں ان کو اس نے پکڑ لیا، ان کا ریجیکٹ ہو گیا، جا فلاں چیز لے کر آ، پھر بڑا شرمندہ ہوا اس بندے کے سامنے۔ یہ ہوتا ہے، ہم لوگوں کے فتوے لگا رہے ہیں، اپنے ایمان کی خیر منائیں۔ بیٹیوں کو جائیداد نہیں دیتے، طے ہوتا ہے، قرآن نے حصے مقرر کر دی، والدین اخلاقی دباؤ ڈال کے بچیوں سے بیٹوں کے حق میں معاف کروا لیتے، موسٹلی 99%، یا وہ بھائیوں کے دباؤ میں کہ چلیں ماں باپ مر گئے تو در کھلا رہے گا، بھائیوں کے ہاں آنا جانا ہے تو کیوں ان کے ساتھ بدمزگی کرے بندہ، کتنا کھائیں گے، کہتے جی ہمیں نہیں چاہیے، لے لو، خدا کا حکم پورا کریں، ان کے نام لکھ دیں آپ، وہ آپ کو دے دو، وہ پلٹا کے آپ کو دے دے، بات ختم ہوگی۔ اپنے قبضے میں رکھ کر کہنا کہ تم معاف کر دو تو یہ تو طریقہ نہیں ہے، کو دیں۔ ہمارے ہاں ایک صاحب ہیں، اللہ پاک نے ہدایت دی، انہوں نے پھوپھیوں کو بھی زمین میں سے پھر دیا، والد فوت ہو گیا تھا ان کا، انہیں پتہ چلا کہ اس نے نہیں دیا تھا، پھوپھیوں کو لکھوا لیا تھا۔ آپ اندازہ کریں زمین دیتے ہوئے آدمی کی جان جاتی ہے، انہوں نے پھوپھیوں کو بھی دیا حصہ اس میں سے کہ ہمارے باپ نے آپ کا مارا ہوا تھا، انہوں نے بیٹیوں کو بھی دے دیا، پھر بہنوں کو بھی دیا، بیٹیوں کو پہلے لکھوا دیا تاکہ بیٹے نہ سب کر۔ یہ ہمارے یہاں بڑی مصیبت۔ اسی طرح لین دین میں، وعدہ کرنے میں، آپ نے فرمایا لا ایمان لمن لا امانت لہ، جو امانت دار نہیں اس کا ایمان نہیں۔ اور امانت کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجلس میں کی گئی بات امانت، اب اسے باہر ڈسکلوز نہیں کرنا جب تک وہ سارے مجلس والے راضی نہ ہو۔ ہمارے یہاں کسی کو ذرا بھی خیال نہیں۔ آپ نے فرمایا اگر کوئی بندہ تم سے بات کرتے وقت دائیں بائیں دیکھے تو اس کی بات امانت ہے، یعنی تمہیں نہ بھی کہے گا کسی کو نہ بتانا، اگر اس نے دائیں بائیں دیکھ کے تمہارے ساتھ بات کی تو اس کا مطلب ہے وہ تیسرے بندے کو سنانا نہیں چاہتا۔ ہم چسکے لیتے ہیں، ادھر سے سنتے ادھر کر دیتے، ادھر کی سنتے ادھر کر دیتے، فساد۔ حمالۃ الحطب، ہر وقت لکڑیاں ہم اپنے پاس رکھتے ہیں۔ ابو لہب کی بیوی تھی نا، وہ یہ کام کرتی تھی، اس لیے اس کو حمالۃ الحطب کہا گیا کہ اس کو آگ لگانے کے لیے کہیں جانا نہیں پڑتا، وہ اپنے ساتھ ہی دینی رکھتی ہے۔ وہ جو چیڑ کا گلو والا جو حصہ ہوتا ہے چھوٹا، جس کو رکھ کے آگ بھڑکاتے ہیں ہمارے یہاں، اب تو ہر جگہ گیس آ گئی ہے، اس کو دینی کہتے تھے۔ وہ جھٹ جل جاتی تھی چونکہ اس کے اندر وہ جگن موجود ہوتا تھا، تو کہا کہ وہ اپنے ساتھ رکھتی ہے، وہ دینیاں ساتھ رکھتی ہے، وہیں سے لگا دیتی ہے آگ جہاں جا کے بیٹھتی ہے۔ ماتم میں جائے گی وہاں لگا کے آئے گی، شادی میں جائے گی وہاں لگا کے آئے گی۔ کسی کے پاس گیا تمہیں سالگرہ پہ تحفہ نہیں دیا گھر والے نے؟ ہائے اللہ میرا بندہ تے ہر سالگرہ تے کوئی انگوٹھی لے کے آمدے نے، کدی فلاں چیز لے، اب وہ تو چلی گئی یہ بات کر کے، اس نے منہ بنا لی، واپس آیا یا اللہ اس کو کیا سپ لڑ گیا، ٹھیک ٹھاک چھوڑ کے گیا تھا، اسے کیا پتا کوئی دینی والی آئی تھی۔ یہ کام بجائے سو، اور قرآن کہتا ہے انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم، کلمہ پڑھنے والے سارے آپس میں بھائی ہیں، دو میں اگر ہو جائے کوئی مسئلہ تو اپنے بھائیوں میں صلح کروا دیے۔ اور اس صلح کے لیے کہا گیا، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس میں اگر جھوٹ بولا گیا ہے، صلح کرانے میں، جان بچانے میں جھوٹ نہیں۔ اگر کوئی آپ کو ہندوستان میں کوئی بندہ کسی کو پکڑ لیتا اور مارنے لگتا ہے مسلمان سے، وہ کہتا ہے جی میں مسلمان نہیں ہوں، تو اس میں کوئی نہیں۔ حضرت عمار رضی اللہ عنہ کے ساتھ یہی ہوا تھا، کہا دل اگر ایمان پہ مطمئن ہے تو قول کی کوئی اہمیت نہیں۔ تو اس میں بھی اگر کوئی کچھ دوسرے کو گالیاں دے رہا ہے تو آپ جا کے یہ مت کہیں گے تو بڑے تو تبرے تول رہے تم، آپ سے کہ وہ تو کہہ رہے یار آپ بڑے نائس آدمی ہو، آپ تو ماشاءاللہ بڑے اچھے آدمی ہو، آپ بڑا خیال رکھتے تھے ان کا، بڑے دوست تھے آپ تو ان کے، پتہ نہیں کیا ہو گیا، کیوں غلط فہمی۔ وہ بھی کہے گا یار بندہ تو وہ بھی چنگا ہی تھا، بس فلاں ہو گیا اور فلاں، اگر جا کے اس کی گالیاں آپ بتائیں گے تو آگ بھڑکانے والی بات،
فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ. معاشری سماجی لا يسخر قوم من قوم. آپ دیکھ لیں سیاسی لیڈر بیٹھتے ہیں پروگرام کوئی نہیں دوسرے کا تمسخر کرتے ہیں. فیس بک پہ دیکھ لیں ایک دوسرے کی پارٹیوں کا اور ایک دوسرے کا کیا تمسخر کیا گالیاں. یہ ہمارا معاشرہ ہے. انتخابات باقی دنیا میں نہیں. ہم کہتے ہیں جمہوریت. جمہوریت کہاں سے آئی ہے؟ جہاں سے اصل میں آئی ہے وہاں کا حال کیا ہے اور ہم اس کے ساتھ کیا کر رہے ہیں اور کہتے ہیں جمہوریت بری. اور جمہوریت بری نہیں ہے. جمہوریت انسانی تجربات کا نچوڑ اور رحمت ہے. جمہوریت نے طے کیا کہ ایک بندہ سونے کا بھی بنا ہوا ہو, عمر بن عبدالعزیز بھی ہو تو 4 سال یا 5 سال رہے گا. جمہوریت نے طے کیا کہ کوئی پریزیڈنٹ کتنا بھی طاقتور ہو کتنا بھی اچھا ہو 2 ٹرمز لے گا, تیسری نہیں لے گا. یہ جمہوریت نے. ہمارے یہاں کیا تھا کہ جو خلیفہ بن گیا ہے اسے مار کر یا ہٹا سکتے ہو یا خود مر جائے. ہمارے یہاں ٹینیور مقرر نہیں تھا. اب بیٹھ گیا, اب یہ مار کر ہی اترے گا, تم مارو یا وہ خود مر جائے. دوسرا, جمہوریت نے یہ طے کیا ہے کہ آپ پارٹیوں کی مخالفت کر سکتے ہیں, آپ حکومت کی مخالفت کر سکتے ہیں, آپ حکومت کو گرانے کی کوشش کر سکتے ہیں, نو کانفیڈنس پیش کر سکتے ہیں, لیکن آپ ملک کے ساتھ غداری نہیں کر سکتے, ملک کی مخالفت نہیں کر سکتے. ریاست, اسٹیٹ اینڈ گورنمنٹ 2 الگ چیزیں ہیں. ہماری خلافت میں اسٹیٹ جو تھی وہ حکومت, وہ مذہب تھا. حکومت مذہب تھا, خلیفہ کی مخالفت اسلام سے بغاوت تھی. اسی لیے تو آپس میں لڑ کے 86,000 بندہ صرف حکومت تبدیل ہونے پر. جاپان میں 1 سال میں 3 حکومتیں تبدیل ہو جاتی ہیں یار. ین تھوڑا سا اوپر گیا حکومت جو ہے وہ استعفیٰ دے گی. اگر اس وقت بھی ٹینیور مقرر ہوتا, حکومت اور ریاست الگ ہوتی تو یہ قتل عام نہ ہوتا. سبق سیکھیں لوگوں نے کہ بھائی یہ آپ بندہ بٹھاتے ہیں 5 سال کے لیے, اس کے بعد پھر وہ جائے عوام میں جا کے ان سے پوچھے کہ میں نے ٹھیک کام کیا تو مجھے بٹھا لیں, نہیں تو مجھے جوتے مار کے نکال دیں. ہم اسے مس یوز کرتے ہیں. ہمارے یہاں فیوڈلزم ہے, جاگیرداری ہے, ہمارے ووٹر ہمارے ہاری ہیں, انہیں ووٹ دینا ہے تو جینا ہے ورنہ ان کی بیٹیاں اٹھا لی جاتی ہیں. ہمارے یہاں جمہوریت بدنامی ہے, کچھ بھی جمہوریت نہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ.